22 رجب کی نیاز ہو رہی ہے امام کے نام پر 100% خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ خواتین اپنا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام بنا رہی, اس طرح ہم نے کڑھائی چڑھائی, اس طرح ہم نے وہ آٹا بیلا, اس طرح ہم نے پوری بنائی, اس طرح ہم نے حلوہ بنایا, اتنی ڈشیں ہم نے رکھی اور امام کی نیاز کی. ایک تو خود یہ دکھانا اور پھر اس کے حوالے سے جو یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگ کیوں حیثیت رکھنے کے باوجود ان چیزوں میں سادگی رکھتے تھے. عاشورے کی نیاز بھی سادہ ہوگی, 22 رجب میں بھی وہی میٹھی ٹکیا اور کھیر ہوگی. کیا کریں مولانا, اگر یہ رکھیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے لوگ آئیں. بھائی لوگ آئیں کہ خود امام آئیں جن کے لیے نیاز کر رہے ہو. اب یہاں پہ بھائی شہرت. تو یہ جو ٹک ٹاک کا دوسرا بڑا نقصان ہے, ننگی ہوئی جا رہی ہیں وہ بچیاں جو اتنی دیندار نہیں, اور جو دیندار ہیں وہ اپنی نماز کو, وہ اپنی مجلس کو, وہ اپنے زیارت کو, وہ اپنے 22 رجب کی نیاز کو اس طرح سے دکھاتی ہیں. میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا نا, نیتیں تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک عام ماحول جو بنا, عبادتوں کا ثواب اور فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور سیرت ہے فاطمہ کی. یاد رکھیے کہ اگر بس آخری باتیں بہت سی نامکمل رہ گئی, لیکن جیسی ہو گئی تو ہو گئی. لیکن اگر فاطمہ کے حوالے سے کوئی وہی جملہ کہہ دے جو میرے لیے, میرے سے مطلب ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, بھائی مولانا حضرات تو کہیں گے اللہ نے ان کو یہ دیا ہی نہیں ہے, تو وہ تو یہی کہیں گے کہ میں ظاہر کرو. فاطمہ کے لیے بھی کوئی جملہ کہہ سکتا تھا. تو فاطمہ نے یہودی دلہن کے گھر میں اس شان و شوکت کے ساتھ جا کے بتایا کہ ہم چاہیں تو ہم سے زیادہ اس دنیا کے اندر شان و شوکت کا کوئی مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک بار دکھانا ضروری تھا تاکہ وہ مولا کا وہ جملہ پورا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی مجبوری ان کو متقی بناتی ہے. مجبوری نہیں ہے, ہم خوش اور راضی اسی بات میں ہیں کہ اس طرح رہیں. تو یہ وہ فتنہ ہے ٹک ٹاک, انسٹاگرام, جس میں بے حیائی, بےہودگی ایک پہلو ہے, اور عبادتوں کو اس طرح سے ریاکاری کا ذریعہ بنانا. یزید کی دلیل یاد آتی, وہ نمازی کی کیا کہے کہ برائی کر رہا, کہ قرآن میں نمازی کی برائی آئی ہے فویل للمصلین الذین هم یراؤون. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں, کا قرآن نے مذمت کی. تو جب ایسے نمازیوں کی مذمت ہے تو ایسے عبادت کرنے والے, اور کیونکہ عزاداری میں نے دیکھا ارے نوحہ پڑھنے والیاں, مرثیہ پڑھنے والیاں, مجلسیں پڑھنے والیاں کیا لپسٹک لگا کے آتی ہیں اس کے اندر. اور کوئی اعتراض کرے گا ہمارے قدرتی ہونٹی ایسے, اب کون جا کے وہاں ان کے ہونٹوں کو چیک کرے اور مسل کے دیکھے کہ وہ ہونٹ ایسے ہیں. سیرت سیدہ, وہ ایک بات کہہ دوں, یہ جملہ بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں, وہ والی غربت بھی اسلام کو اتنی پسند نہیں ہے جس غربت میں بھی ریاکاری ہو. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کو اللہ نے سب کچھ دیا لیکن وہ اتنا پھٹے پرانے کپڑے پہنتے, وہ بھی ناپسند اور یہ بھی ناپسند. ہاں بس یہاں سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ایک جملہ کہہ, ہاں جب اس راوی نے کہا تھا کہ مولا میں زیادہ سے زیادہ دولت اس لیے جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں اور حج کر سکوں, امام نے کہا پھر یہ تمہارا عمل عبادت. عورت پر بھی حج واجب ہے. ایک عورت نے سوال کیا میرے پاس اتنا سونا ہے کہ میں اس کو بیچ کے حج پہ جا سکتی ہوں. نہیں, وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے یا جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے اس کو بیچنا ضروری نہیں, بلکہ اگر اس کو بیچ کے حج کریں گے تو وہ واجب حج ہوگا بھی. جو حیثیت سے زیادہ ہو جائے اس کو بیچنا. اگر آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہو, یعنی عام طور پہ عورتوں کے پاس اتنا اگر ہوتا ہے, اس کو نہیں بیچنا. اور اگر آپ کی حیثیت 10 کی ہے, آپ کے پاس 15 آ گیا تو 5 تولے بیچنا. شہزادی نے 2 خواہشیں کی تھی مولا سے. پہلی خواہش تھی کہ مجھے ماتم کے لیے ایک مکان بنا کے دیا جائے, اور اس سے پہلے ایک خواہش کی تھی جب پیغمبر کے بارے میں سنا کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں تو فاطمہ کے گھر میں تو فاقے ہیں نا. کہا دوسری خواہش, یہ پہلی تھی, ترتیب میں یہ پہلی تھی. ابوالحسن میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا, بس میں حج کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ کی ظاہری اعتبار سے حج کی حیثیت بھی نہیں, چنانچہ شہزادی کی وجہ سے حج میں ایک مسئلہ بھی آیا کہ اگر کوئی آدمی حج کرے مگر جانور کے
خریدنے کی رقم نہ ہو تو وہ 18 روزے رکھے گا. وہ شہزادی کے حوالے سے حج کیا، لیکن ظاہری اعتبار سے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جانور خریدا جائے جو حج کی قربانی. حج اتنی بڑی عبادت، خاص فاطمہ نے پیغمبر سے مولا سے خواہش ظاہر. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مولا سے رابطہ نہیں تھا، وہ یمن میں تھے تو بابا سے. اور ایک ماتم، اے ابو الحسن، یہ ظالم مجھے شہر مدینہ میں رونے بھی نہیں دے رہے. راوی کہتا ہے نا کہ ہر ہفتے میں ایک دن شہزادی میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے سارا دن گریا کرتی تھی. عمر ابن لبید کی روایت مفاتیح الجناح میں مدینہ کی زیارتوں میں پڑھ لی. لیکن باقی 6 دن جنت البقیع کے پیچھے جو ایک کمرہ ہے جو مولا نے بنا کے دیا، شہزادی کی فرمائش 2 ہی تھی، حج اور عزاداری. مومنہ کی سب سے بڑی تمنا یہی 2 ہونی چاہیے. اور عزاداری، فاطمہ بابا کا بھی ماتم کرتی ہیں، فاطمہ اپنے محسن کا بھی ماتم کرتی ہیں.